انرجیٹک ویلاگس بناتے ہیں، وہ فوڈ سے ریلیٹڈ ہوں، ہسٹورک پلیسز سے ریلیٹڈ ہوں. کسی کے انٹرسٹ ہوتے ہیں کتابیں پڑھنا، انٹرنیٹ پہ ویڈیوز دیکھنا وغیرہ وغیرہ. میرا انٹرسٹ ہمیشہ سے رہا کھانا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھے کانٹینٹ کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمارے ساتھ اکثر کانٹینٹ کریٹرز کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ وہ اتنی ان کے اندر کریٹیوٹی نہیں ہوتی کہ وہ اپنا کچھ اوریجنل دے سکیں دنیا کو. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے اور منفرد انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جن کی لائف سے، جن کے ایکسپیرینسز سے اور جن کے ایکسپوجر سے اور جن کے کام سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہیں. آپ نے ان کو انسٹاگرام پہ دیکھا ہوگا، فالو بھی کیا ہوگا. عبیر زیدی صاحب یہ فوڈ ویلاگنگ بھی کرتے ہیں، انسٹاگرامر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل کریٹر ہیں اور ڈفرینٹ آئیڈیاز سے ویڈیوز کو پریزنٹ کرتے ہیں، لوگوں کو ان ویڈیوز کے ذریعے اپنے کانٹینٹ کی طرف مائل کرتے ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ یہ سارا کام یہ کس طرح کر رہے ہیں. سعودیہ میں یہ مقیم ہے اور وہاں پہ رہتے ہوئے اتنا منفرد کام کرنا کتنا مشکل ہے، کتنا آسان ہے، اور اس کو پھر لے کے چلنا اور اس میں کیا کیا چیزیں مزید آتی ہیں، یہ ساری باتیں آج کے انٹرویو کا حصہ رہیں گی. السلام علیکم عبیر زیدی صاحب. وعلیکم السلام علی صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ سر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. سر ماشاءاللہ آپ اتنے انرجیٹک ویلاگس بناتے ہیں، وہ فوڈ سے ریلیٹڈ ہوں، ہسٹورک پلیسز سے ریلیٹڈ ہوں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سب سے پہلے تو کہ آپ کا انٹرسٹ اس سائٹ پہ کس طرح آیا اور آپ نے کیوں سوچا کہ میں اپنی کانٹینٹ کریشن کروں اور پھر انسٹاگرام پہ اس کو ڈالوں؟ اچھا، مجھے نا ہمیشہ سے بچپن سے ہر کسی کے شوق ہوتے ہیں. کسی کا شوق ہوتا ہے پائلٹ بننا، کسی کا شوق ہوتا ہے انجینئر بننا، کسی کا کچھ شوق ہوتا ہے. کسی کے انٹرسٹ ہوتے ہیں کتابیں پڑھنا، انٹرنیٹ پہ ویڈیوز دیکھنا وغیرہ وغیرہ. میرا انٹرسٹ ہمیشہ سے رہا کھانا. صحیح. کھانے کا شوق تھا. ہوں میں لاہوری بائی برتھ، تو آپ کو تو پتا ہے آپ بھی لاہور سے ہیں. پھر تو بنتا ہے کہ کھانے کا شوق نہیں تو پھر وہ بندہ لاہوری نہیں. ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں پھر میں نے سوچا کہ یار آج کل ماشاء اللہ یہ ایک نیا آپ کہہ لیں کہ ایک ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ لوگ ویڈیوز بنا کے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. تو میں بھی کچھ اس طرف آؤں اور کچھ ایسی چیزیں کروں جس میں اپنی رائے کا اظہار کروں. پھر سب سے بڑا مرحلہ یہ آیا بیچ میں کہ کیا ایسی چیز کی جا سکتی ہے جو کہ لوگ پسند بھی کریں اور میں ایزیلی کنوے کر سکوں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ جب بھی ویڈیو کریشن کی طرف آتے ہیں یا کانٹینٹ کریشن کی طرف آتے ہیں تو آپ کو اپنی ہابیز اور اپنے انٹرسٹ کو چوز کرنا چاہیے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا انٹرسٹ ہمیشہ فوڈ رہا، تو پھر میں نے کہا کہ یار اسی میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے اس میں کامیابی بھی عطا کی. سر آپ جب پاکستان میں تھے تب آپ کو کھانے میں سب سے زیادہ کیا پسند تھا؟ میں جب پاکستان میں تھا I went to Saudi Arabia in 1998 اور جب میں پاکستان میں تھا بہت چھوٹا تھا. تو میری ساری جوانی جو ہے اور جو ابھی بھی ادھر ہی سعودی عربیہ میں رہتا ہوں میں، تو یہاں پہ ہم کچھ ایسے ریسٹورینٹس ہیں جو کہ آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اور بہت پرانے ہیں، میری پیدائش سے پہلے کے ہیں. اور بس وہ چیزیں بہت زیادہ پسند تھیں جس میں سے اگر آپ نام پوچھنا چاہیں تو نام بتایا تو آپ کو میں. بتائیں سر. اچھا، یہاں پہ نا ریگل چوک پہ ایک بڑا مشہور ہے عمران تکہ، اگر آپ کو اس کا پتہ ہو. ان کی کوئی ایک اسپیشلٹی ہے. اب کافی لوگ جو ہیں وہ شاید ایسی چیزوں سے گھبراتے ہوں، لیکن بینگ اے فوڈ بلاگر میں ایسی چیزوں سے نہیں گھبراتا. دمچی ایک ایسی چیز ہے اگر آپ کو پتہ ہو، جو ہمارے ناظرین نہیں جانتے، جو چکن کی جو دم ہوتی ہے، میں دم کہہ لیتا ہوں اس کو، وہ اس کے تکے بناتے ہیں. اٹس سم تھنگ ویری ڈفرینٹ. ٹھیک ہے. تو وہ ایک بہت مجھے پسند ہے. میں جب بھی پاکستان آتا ہوں تو آئی میک شیور کہ میں اس جگہ ضرور جاؤں. اور کچھ پرانے ریسٹورینٹس ایسے ہیں، ان کے کچھ کھانے ایسے ہیں جس میں میرے ساتھ ایک ناسٹیلجک ایک فیکٹر جڑا ہوا ہے ان کے ساتھ کہ جب بھی پاکستان آتا ہوں اگر ادھر نہ جاؤں تو میرا سفر پورا نہیں ہوتا. سر سعودیہ میں جب آپ نے یہ کام شروع کیا تو کس طرح سے اس کا آغاز کیا؟ اور بڑا کریٹیو کام ہے، تو اتنے کریٹیو آئیڈیاز کیسے آتے ہیں؟ اچھا، ہم لوگ نا ایک فیس بک گروپ رن کرتے تھے. میں اس کا ایڈمن نہیں تھا لیکن ماڈریٹر تھا میں. تو اس میں کیا ہوا کہ ہم لوگ ڈفرینٹ ریسٹورینٹس میں جا کے لائیو سیشنز کیا کرتے تھے. تو ہمارے جو ایڈمن تھے وہ مجھے اس چیز میں آگے رکھتے تھے اور وہ یعنی لائیو پورا جو کنڈکٹ کرنا، اس کو پورا لے کے چلنا، وہ میں کرتا تھا. تو سمجھ لیں کہ اس وقت نا وہ ایک کیمرہ شائنس جو ہے نا وہ انسان کے اندر ہوتی ہے، ہر کسی کے اندر ہوتی ہے. تو وہ ایک بہت ہی انیشیل ایک چیز تھی میرے لیے جس میں نے اپنی اس چیز کو کیمرہ شائع پرابلم ساری چیزیں جو ہیں اس کو میں نے پیچھے چھوڑا. اور مجھے وہاں سے پتہ چلا کہ میں کیمرے کے آگے آ کے بول سکتا ہوں اور میں کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی کر سکتا ہوں. تو وہاں سے پھر آغاز کیا اور پھر بس خود اپنا ایک انسٹاگرام پہ بنا لیا اکاؤنٹ، پھر ٹک ٹاک پہ بنا لیا.
اور ود ان اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم مجھے ابھی تقریباً 1 سال ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عزت نوازی وہاں پہ. اچھا سر، انسٹا اور ٹک ٹاک کے ذریعے بہت سارے لوگ وائرل تو ہوتے ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں، اور وہاں سے ایک ان کی کہہ لیں کہ کلائنٹس بھی جنریٹ ہو جاتے ہیں جو لوگ اپنا بزنس کرتے ہیں، تو اس سے پیسے بھی آتے ہیں؟ پیسے آپ انسٹاگرام سے پاکستان اور سعودی عربیہ میں تو نہیں ہوتا، لیکن ایک بونس فیچر سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ امریکہ میں چل رہا ہے، اس کا بیٹر ورژن چل رہا ہے، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ شاید وہ رول اوور کریں آل اوور دا ورلڈ. ٹھیک ہے. لیکن یہ البتہ ضرور ہے کہ جب آپ کو کوئی پروجیکٹس ملتے ہیں یا آپ کو کوئی اپنے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے بلاتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ ان سے آپ کے جو بھی چارجز ہیں آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. بینگ این انفلوئنسر بالکل، وہ یہاں پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا. صحیح. تو وہ اسپانسرڈ بیسیکلی ایڈورٹیزمنٹس ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، ابھی جو آپ یہ ساری ویڈیوز بناتے ہیں، اس کی پوری پہلے پلاننگ کرتے ہیں، اس کی ایگزیکیوشن کرتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں، یا بس جا کے آن اسپاٹ آپ ساری چیزیں اسپونٹینیس؟ سر بس کیمرہ کھلتا ہے اچھا اور میری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. صحیح. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں پہلے بیٹھ کے لکھوں، میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا ادھر کہ پورا میں پہلے اس کو پلان کروں کہ میں نے کیسے کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بس کیمرہ شروع ہوتا ہے اور جو بس وہ اب منہ میں آئے اس کو ہم بول دیتے ہیں، اور لوگوں کو بہت پسند آتی ہیں وہ چیزیں. سر آپ نے بے شمار ویڈیوز بنائی ہیں، تو اگر میں جاننا چاہوں کہ بہت سارے لوگ مکہ مدینہ بھی جاتے ہیں، عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں، ویسے بھی سعودیہ جاتے ہیں، تو کھانے والی کون سی 2-3 ایسی جگہ ہیں جن پہ ان کو لازمی جانا چاہیے؟ دیکھیں سعودی عربیہ میں ایک ایسی جگہ ہے کھانے کی جو پوری دنیا میں مشہور ہے، اور ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو اس کو نہ جانتا ہوں. میں بات کر رہا ہوں البیک کی. جی. البیک کا میرے ذہن میں تھا لیکن میں ڈائریکٹ نہیں پوچھنا یہ دیکھیں یہ پاور آف برانڈنگ ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ تھا. سر تو البیک ایک ایسا ریسٹورینٹ ہے جو مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ سعودی عربیہ آ رہے ہیں، میں تو پچھلے دنوں نا مذاقاً یہ بھی کہتا تھا کہ اگر کوئی عمرے کے لیے جائے تو عمرے کے ارکان ہوتے ہیں، رکن ہوتے ہیں، تو اس میں سے ایک رکن تو اللہ معاف کرے جو ہے نا ینگ جنریشن کے لیے ان کو بڑا شوق ہوتا ہے وہ چکن اور اس کے جو نہیں آپ وہاں پہ جائیں تو آپ ہر طرح کا بچہ بھی دیکھیں گے، آپ بوڑھے لوگ بھی دیکھیں گے جو بہت پسند کرتے ہیں. صحیح جی کافی پاپولر ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر. جی سر آپ کی بے شمار اچیومنٹس ہیں، لیکن پاک بان ایسوسیشن کی طرف سے آپ کو ایک ایوارڈ ملا تھا، اس کی کیا کہانی ہے؟ میں چاہوں گا. اچھا وہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. ہوا کچھ یوں کہ میرے پاس جو پاک بان ایسوسیشن کے جو ہیڈ ہیں عمران بھائی، ان کا مجھے ایک میسج آیا کہ آپ بڑی اچھا کانٹینٹ بناتے ہیں، تو ہمارا ایک ایوارڈ فنکشن ہو رہا ہے ریاض میں، تو آپ کو ہم وہاں پہ دعوت دینا چاہتے ہیں. تو ادھر اور بھی بلاگرز تھے. اچھا وہ کافی لمبا ایونٹ چلا، عموماً تو وہ 2-3 گھنٹے میں ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ 7 بجے شروع ہو کے 12:30-1 بجے رات تک چلا وہ ایونٹ. تو سب کا نام بلایا جا رہا تھا اور سب کو ایوارڈز دیے جا رہے تھے، سرٹیفکیٹس دیے جا رہے تھے. تو آخر میں اچھا اب بالکل یعنی جب ٹائم بہت گزر گیا تو مجھے لگا کہ شاید میرے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آخر میں ایک جو سب سے ہائیسٹ ان کا جو ایوارڈ تھا، جو کہ بیسٹ انفلوئنسر کا ایوارڈ تھا، وہ اس کے لیے انہوں نے ایک شیلڈ رکھی ہوئی تھی. وہ خالی سرٹیفکیٹس نہیں تھے جو دوسرے بلاگرز کو ملے، وہ سرٹیفکیٹس تھے. تو وہ وہاں پہ نام آیا عبیر زیدی. تو آئی کوڈ ناٹ بلیو اٹ. یہ تب کی بات ہے جب مجھے کنٹینٹ کریٹ کرتے ہوئے صرف میرے خیال سے 3 یا 4 ماہ ہوئے تھے. اور اٹ واز اے ویری بگ اچیومنٹ فار می کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ایوارڈ سے نوازا. اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو اللہ، الحمد للہ. سر کانٹینٹ کے حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کانٹینٹ پہ کام کرتے ہیں، کچھ اچھا بھی کرتے ہیں، کچھ کوشش کرتے ہیں، ہم اس پہ اعتراض نہیں کرتے کسی پہ بھی. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھے کانٹینٹ کے لیے کیا ضروری ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے کانٹینٹ کے لیے آپ کی اوریجنلٹی بہت زیادہ ضروری ہے. جب میں نے یہ شروع کیا تو میرے کچھ اسپیسیفک، ہر کسی کا ایک اسپیسیفک اسٹائل ہوتا ہے. ہمارے ساتھ اکثر کانٹینٹ کریٹرز کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ وہ اتنی ان کے اندر کریٹیوٹی نہیں ہوتی کہ وہ اپنا کچھ اوریجنل دے سکیں دنیا کو. ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اندر ایک یونیک صلاحیت کوئی نہ کوئی ضرور رکھی ہے. بالکل ٹھیک. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اندر گھسیں اور اس صلاحیت کو سمجھیں، جانیں اور پوٹینشیل کو باہر نکالیں. ٹھیک ہے، ہم لگے ہوئے ہیں بھیڑ چال میں. ہم بس دیکھتے ہیں کہ یار وہ عبیر زیدی کامیاب ہو گیا اور بس وہ جو کر رہا ہے میں بھی وہ کرنا شروع ہو جاؤں. آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ عبیر زیدی کی اوریجنلٹی ہے، وہ آپ کی اوریجنلٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر ویڈیو کریشن کی کوئی ایسی کوئی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت نہ رکھی ہو سکتا ہے آئی ٹی سیکٹر میں یا ہو سکتا ہے میڈیا سیکٹر میں، کسی اور سیکٹر میں رکھی. آپ جانیں اس چیز کو، سمجھیں تو صحیح. آپ یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ پیک پہ جا رہا ہے تو بس اس کے پیچھے لگ جاؤں میں؟ ڈونٹ بی اے فالوور، بی اے ٹرینڈ سیٹر. ٹرینڈ فالوور آپ ہوں گے تو آپ فالو کرتے رہ جائیں گے، آپ کچھ سیٹ نہیں کر سکیں گے زندگی. سر فیوچر گولز کی اگر ہم بات کریں تو کوئی ایسا خواب جو آپ نے اب تک دیکھا ہو یا جسے آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟
دیکھیں ہر کنٹینٹ کریٹر کا یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا کریٹر بنے, تو میرا بھی یہی خواب ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ, بس محنت بہت زیادہ درکار ہوتی ہے اس چیز کے اندر, کیونکہ میں صرف کنٹینٹ کریشن نہیں کرتا, میری اور بھی مصروفیات ہیں وہاں سعودی عربیہ میں, تو بہت زیادہ ٹائم نکالنا پڑتا ہے مجھے, اپنے فیملی ٹائم کو بہت زیادہ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے, لیکن مجھے اس کے اندر کامیابی مل رہی ہے, اللہ تعالیٰ سکسیس دے رہا ہے, تو بس میں لگا ہوں اس کے اندر, اور بس یہی چاہتا ہوں کہ آج پہلے 1 لاکھ ہو فالوور, پھر 1 ملین ہو, پھر 5 ملین ہو, 10 ملین, بڑھتا جائے, ہر کسی کی یہ خواہش ہے. سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو, ان کے لیکچرز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں دیکھیں بہت زیادہ سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں قاسم علی شاہ صاحب فاؤنڈیشن کے لیے کہ انہوں نے آج مجھے یہاں پہ دعوت دی اور مجھے یہ موقع دیا, کہ میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں اس وقت قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں بیٹھا ہوا یہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں, انٹرویو دے رہا ہوں. میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جب میں یہاں پہ آ رہا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا میرے ساتھ, لیکن آپ لوگوں نے مجھے بلایا, مجھے دعوت دی, میرے لیے واقعی بڑے اعزاز کی بات ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو مجھ جیسے کنٹینٹ کریٹرز, یا چلو کنٹینٹ کریٹرز نہیں ہیں, کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں کوئی ایکسل کرنا چاہتا ہے, آپ ان کو ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں جو کہ آپ کے لیے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی ایک اپلاؤز کرنا چاہیے آپ کو اس چیز کے لیے, کیونکہ آپ لوگ یہ ایک رستہ دے رہے ہیں لوگوں کو, جس میں لوگ جو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ موٹیویٹ ہوں گے, وہ بھی اپنے جو کام کر رہے ہیں جس فیلڈز میں ہیں وہ اس میں ایکسل کرنا چاہیں گے, تاکہ وہ بھی یہاں پہ آ کے بیٹھیں جہاں آج میں بیٹھا ہوں, اور یقیناً آپ ان کو بلائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ عبیر زیدی صاحب, تھینک یو سو مچ علی بھائی, بہت شکریہ. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.